میرے آقا جی حضور نبی رحمت علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ گفتگو کا انداز اس طرح ہو کہ سننے والے کو سمجھ آ جائے، تمہاری گفتگو کا طریقہ، تمہاری گفتگو کی وضاحت جو سامعین ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے۔ زبان میری اردو، لیکن کوشش کروں گا کہ انتہائی سہل الفاظ استعمال کروں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور مجھے بھی خالق کائنات ان ٹوٹے پوٹے الفاظ کی سعادت عطا فرمائے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک ہے، آپ ایک قبرستان سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ قبرستان میں فاتح خوانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ایک قبر کا نظارہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی قبروں میں موجود میت کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ قبر والے کو انتہائی سخت عذاب ہو رہا تھا۔ آپ وہ مشاہدہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد خدا کا کرنا پھر ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی قبرستان سے ہوا۔ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ جس میت پر پہلے خدا کے عذاب اور خدا کی مصیبتوں کا نزول ہو رہا تھا، آج اس کی قبر، اس کی مزار جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی ہے، اور آسمان سے خدا کی رحمتوں کا نزول اسی قبر پر ہو رہا ہے، اور اسی قبر کے توسل سے تمام قبرستان والے اس رحمت کا عطیہ وہ بھی لے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، معاملہ بڑا حیران کن ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسی قبر والے کو دیکھا کہ اس پر خدا کی زحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، آج معاملہ اس کے برعکس ہے، خدا کی رحمتوں کا نزول اس پر ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ جو پہلے عذاب کا ٹکڑا تھا آج وہ جنت کا ٹکڑا نظر آ رہی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیسیٰ، یہ جو شخص تھا یہ سود خور تھا، اور اسے اس قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ جو اس نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے اس کا عذاب اسے دیا جا رہا تھا، لیکن ایسا سمجھنا چاہتے ہو، یہ پوچھا ہے کہ اس پر رحمتوں کا نزول کیسے ہوا، تو سن، رب کائنات فرماتے ہیں اے عیسیٰ، جب یہ فوت ہوا تھا نا تو اس کی بیوی تھی جو حاملہ تھی، بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، یہ مر گیا۔ اس کی بیوی بڑی نیک تھی، نیک خاتون تھی۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا، سمجھنے کے لائق ہوا، اس کی بیوی نے اسے دین کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں داخل کروایا۔ جب استاد نے اس کے بچے کو کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بچے کے منہ سے ان کلمات کا نکلنا تھا، ایسا میری رحمت نے گوارا نہ کیا کائنات کے اندر جس کا بچہ میرا نام بلند کرے قبر میں اس کو عذاب۔ یہ خدا کی بڑی رحمت ہوتی ہے ان بچوں پر جو اپنے والدین کے لیے ایسے محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ خدا ایسی اولاد ہر کسی کو نصیب کرے، لیکن تاجدار کائنات کے غلاموں، آج المیہ یہ ہے کہ جب انسان اس کائنات سے چلا جاتا ہے تو ہمیں اس کی عزت اور اس کی وقت کا خیال رہتا ہے۔ کائنات کے اندر رہتے ہوئے ہمیں نہ انسان کی کوئی قدر رہتی ہے، نہ مسلمان کی کوئی قدر رہتی ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان انسان ہے، اور ہر مسلمان انسان نہیں ہے، اس میں کافر بھی ہے، اس میں یہودی بھی ہے، اس میں نصرانی بھی ہے، لیکن میں یاد کرتا ہوں کہ نہیں، انسان وہی جو مسلمان ہے اور مسلمان وہی جو انسان ہے، کیونکہ انسانیت مسلمان کے اندر ہے اور انسانیت کے اندر اسلام چھپا ہوا ہے۔ اور میرے آقا جی نے جو مسلمان کی تعریف کی صحیح معنوں میں وہ انسان کی تعریف ہے۔ میرے آقا جی فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
میرے آقا جی نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کی مسلمان کی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہم اپنی گریبانوں میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کیا ہم انسان کی انسانیت کو سمجھتے ہیں، مسلمان کی مسلمانی کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم حضور نبی رحمت علیہ السلام کے اس فرمان پر کتنا عمل کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنی اس دنیاوی ضرورتوں کی خاطر ہم رشتے کو نہیں دیکھتے، ہم انسان کو نہیں دیکھتے، ہم اسلام کو نہیں دیکھتے۔ ہم کتنے مسلمانوں کا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی زبان سے کبھی ہاتھ سے۔ اور میرے آقا جی کی تعلیمات یہ ہیں، فرماتے ہیں ایک صحابی حضور نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ گم ہو گیا ہے، دعا کیجئے، باپ ہوں، اتنے دنوں سے اپنے بیٹے کی محبت سے جدا ہوں، ماں اس بیٹے کی محبت میں تڑپ رہی ہے، اے اللہ کے نبی دعا کیجئے وہ بچہ مل جائے۔ فرماتے ہیں وہ صحابی ابھی اسی مجلس میں موجود تھا، حضور نبی رحمت علیہ السلام گفتگو کا انداز دوسرے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اس صحابی کو کسی نے آ کر بتایا اے بچے کی گمشدگی کی خبر لینے والے حضور نبی رحمت علیہ السلام سے، تیرا بچہ فلاں میدان میں کھیل رہا ہے۔ فرماتے ہیں اس صحابی نے انتظار نہیں کیا کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں۔ وہ چل پڑا، وہ دوڑ پڑا اپنے بچے کو لینے کے لیے، اپنے بچے کی محبت اسے حضور نبی رحمت علیہ السلام کا جواب سنے بغیر اس میدان کی طرف کھینچ کر جب لے جا رہی تھی، حضور نبی رحمت علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ صحابی کہاں گیا جو بچے کی گمشدگی کی خبر لینے آیا تھا؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی آدمی نے آ کر بتایا کہ اس کا بچہ میدان میں کھیل رہا ہے، وہ بچے کو لینے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو صحابہ دوڑو اس صحابی کو میرے پاس لاؤ۔ جب صحابی کو حضور نبی رحمت علیہ السلام کے پاس لاتے ہیں، حضور نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی میرے جواب کا تو نے انتظار نہیں کیا، میں نے کوئی دعا نہیں کی، میں نے تیرے بچے کا خبر تمہیں نہیں دی، پھر میرا انتظار کیے بغیر تو کیوں چل پڑا؟ وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ جب صحابی نے آ کر بتایا 3 بچوں سے میرا بیٹا گم شدہ تھا، میں کس طرح یہاں انتظار کرتا؟ یا رسول اللہ یہ گستاخی ہو گئی کہ تیرا انتظار کیے بغیر چل پڑا، لیکن باپ کی محبت کی وجہ سے مجبور تھا اس لیے چلنا پڑا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جانتا ہوں کہ تیرے اندر باپ کی محبت بیدار ہو رہی تھی، میں تمہیں روکتا نہیں ہوں، لیکن یہ کہنے کے لیے تمہیں بلایا ہے جا اس میدان میں جانا۔ میری ایک بات غور سے سن، جب اس میدان میں جانا نا اپنے بچے کو دیکھنا، اسے سینے سے مت چمٹانا، اس کا بوسہ مت لینا، اس کو پیار سے مت پکارنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ وہ میرا بچہ ہے، اتنے دنوں سے جدا ہے، وہ اس کو سینے سے نہیں لگاؤں گا تو کیا کروں گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھر لے جا کر اس کے بوسے بھی لینا، اس کو سینے سے بھی چمٹانا، جو چاہے محبت کرنا، لیکن میدان میں مت کرنا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت فرمایا، یہ میرے اور تمہارے سمجھنے کے لائق ہے۔ آج جو ہم اپنی دنیاوی لذتوں اور دنیاوی غرض کی خاطر ہم مسلمان کا دل چیر کر رکھ دیتے ہیں، انسان کا دل چیر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابی جانا، ہو سکتا ہے جب تو پیار سے پکارے گا اے میرے بچے، جب اس کا بوسہ لے گا، جب اس کو سینے سے لگائے گا، اس میدان میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہوگا جس کا باپ موجود نہیں ہوگا اس کائنات کے اندر۔ جب تو بیٹے کو محبت سے پکارے گا اس یتیم کے دل میں آئے گا کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا، وہ بھی محبت سے مجھے سینے سے لگاتا، وہ بھی محبت سے میرے بوسے لیتا۔ میں محمد وہ تکلیف، وہ اس بچے کے دل سے اٹھنے والی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات، اور ہم کن تعلیمات پر عمل پیرا ہے؟ آج ہم سے اگر کوئی غلطی اور سستی کی وجہ سے کسی مسلمان کا دل دکھ جائے، ہم اپنی انا کی خاطر ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ شخص فلاں کے پاس چلا گیا معذرت کرنے کے لیے،
اور یہ لوگ تمہیں عزت دیتے ہیں، یہ دنیا والے تمہیں عزت دیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جو شخص خدا کی رضا کی خاطر خدا کی چاہت لیتے ہوئے کسی قریب اور انتہائی کمزور کے دروازے پر معذرت کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی. یہ میرے رب کا اعلان ہے، بلکہ رب کائنات اس کی عزتوں کو بلند و بالا کر دیتا ہے. اور تاجدار کائنات کے غلاموں، یہ باتیں صرف سننے تک محدود مت رکھا کرے، بلکہ ان باتوں پر عمل بھی کیا کرے. اس زندگی کا کیا پتا زندگی کب ختم ہو جائے. زندگی کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ یہ سانس اب چل رہا ہے، اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ سوچے ہم نے کتنے کے دلوں کو چیرا ہے. آج ہی یہ تہیہ کر کے جائیں، ہم جو اس مسجد سے نکلیں گے جس کا دل دکھائے اس سے معذرت کریں گے، چاہے وہ پیسے اور عزت سے ہم سے کمتر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ انسان تو ہے نا. انسان اگر انسان کا معنی سمجھ جائے وہ کبھی کسی کا دل نہیں چیرے گا. دعا ہے رب کائنات سے، خالق کائنات ان مقدس لمحات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور حضور نبی رحمت علیہ السلام کے اس ویسنا پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وما علینا الا البلاغ.